اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی تصدق سے ہم سب کو، تمام شرکائے کلاس کو صراط مستقیم پر استقامت پذیر فرمائے رکھیں اور اسی راستے پر چلتے چلتے اللہ پاک ہمیں آخری وقت نصیب فرمائیں، تاکہ ہمارا شمار مرنے کے بعد شہدائے کرام میں ہو جائے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کے حساب سے سب سے پہلا موضوع جو ہم پڑھ رہے ہیں وجود باری تعالیٰ پر دلائل، تو اس کے ذیل میں 8 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں، 8 موضوعات ہم پڑھ چکے ہیں وجود باری تعالیٰ پر مختلف دلائل تخلیق کائنات سے۔ آج ہم پڑھیں گے 9 فصل نمبر 9، اور یہ موضوع ہے الاستدلال باختلاف اللیل والنہار۔ استدلال کا مطلب دلائل پیش کرنا، باختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردش سے۔ اختلاف ہوتا ہے نا، بدل کر آنا۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ ہمارے لیے اتنی آسانی ہو گئی ہے، انہوں نے اتنی آسانی ہمیں مہیا فرما دی کہ ہمیں کسی بھی موضوع پر دلائل چاہیے پورے قرآن سے، تو ہمیں فقط اس موضوع کو تلاش کر کے نکالنا ہے انسائکلوپیڈیا میں سے، اور پورے قرآن میں بکھری ہوئی آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری اس موضوع کے اندر ہمیں اکٹھی مل جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا رات دن کی گردش سے استدلال۔ اچھا، اس سے لاسٹ لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 2000 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ جن کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں بن گئے۔ تو 2000 الفاظ میں سے صرف 1500 الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اردو بولنے والے ان الفاظ کا معنی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں یا جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور صرف 500 الفاظ ایسے ہیں جو پیور عربک، جو اردو میں الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بھی 1500 عربی کے ہی، عربی زبان سے اردو میں آئے ہیں۔ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے نا، اس لیے کہ اردو کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اس میں ہر زبان کا لفظ سما سکتا ہے۔ انگلش کو بھی اردو میں لے آتے ہیں ہم، پرشین کو بھی لے آتے ہیں، اور عربک تو بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں۔ تو وہ جو 1500 الفاظ ہیں آئے وہ عربی سے ہی ہیں اور شامل ہو گئے اردو میں، تو اردو کو یہ شرف ملا۔ تو اس پر کسی شریک کلاس نے یہ کہا تھا کہ ہر روز 2 الفاظ ایسے بتا دیے جائیں ان میں سے قرآن پڑھتے پڑھتے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ہم سبق پڑھتے پڑھتے ساتھ سارے الفاظ ڈسکس کر لیا کریں کہ یہ بھی اردو میں اس طرح آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، تو اس طرح سے سمجھ آ جائیں گے، ہمیں میننگ بھی سمجھ آ جائیں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ، بلکہ پڑھتے ہوئے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج اس پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا
ذالک تقدیر العزیز العلیم. فالق یہ اسم فاعل ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ عربی زبان میں جو فاعل کے وزن پر آئے، فاعل کے وزن پر آئے، وہ فاعل ہی ہوتا ہے. وہ اس لفظ میں بھی فاعل ہی ہوتا ہے. جو مفعول کے وزن پر آئے وہ مفعول ہی ہوتا ہے. جیسے ساجد سجدہ کرنے والا، اور مسجود ساجد کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. تو فاعل وہی ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے. تو ساجد ہوگا سجدہ کرنے والا، اور مسجود جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے. تو مسجود کا مطلب جس کو سجدہ کیا جائے، جس کو یعنی جس پر کام واقع ہو وہ مفعول ہوتا ہے. اور یہ وزن فاعل اور مفعول یہ ثلاثی مجرد میں ہے. کس میں؟ ہاں ثلاثی مجرد میں. اور ثلاثی مزید فی جب آتا ہے اس میں حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے، زائد حروف آ جاتے ہیں، تو اس میں پھر فاعل اور مفعول کا وزن چینج ہو جاتا ہے. زیادہ مفعل کے وزن پر شروع میں میم پہ پیش ہوگی، اور عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہوگا. یعنی شروع میں میم آئے گی اس پہ پیش ہوگی، اور عین کلمہ جو ہوگا وہ زیر والا ہوگا. مفعول ہوگا تو شروع میں میم آئے گی اس پہ پیش ہوگی، اور عین کلمہ جو ہے اس پہ زبر ہوگی. جیسے مفعل مفعل یہ ثلاثی مزید فی میں وزن ہوں گے. بہرحال ابھی یہاں اتنی لمبی بحث نہیں ہو سکتی. تو یہ سب سے پہلا لفظ ہی فاعل آ گیا، اس لیے اس پر ہم نے ڈسکس کیا. فالق، فالق جو ہے یہ فلق سے ہے. فلق کس کو کہتے ہیں؟ صبح، صبح کی روشنی کو. تو فالق پھر کیا ہوا کہ رات کا اندھیرا چاک کر کے صبح کی روشنی نکالنے والا، صبح کی روشنی نکالنے والا. رات کا اندھیرا پھاڑ کر، رات کا اندھیرا چاک کر کے صبح، ہاں صبح کی روشنی نکالنے والا. فالق الاصباحی، الاصباحی فالق کا مطلب رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا. الاصباحی صبح کو، اصباح صبح کی جمع ہو گیا تو صبح کی روشنی نکالنے والا. وجعل اللیل، وجعل، اب اصباح جو ہے یہ جمع ہے اس کی واحد صبح. صبح یہ اردو میں آتا ہے یا نہیں؟ اردو میں آ گیا نا صبح. تو یہ ہے عربی کا لفظ. وجعل، اور بنایا اسی نے، اللیل رات کو، سکنن سکون کے لیے. سکون آرام، سکون بھی اردو میں آتا ہے، اردو کا لفظ ہے نا. تو یہ سکنن عربی کا ہی لفظ ہے جو اردو میں آیا ہوا ہے. اور اس نے بنایا رات کو. اللیل جو ہے لیل و نہار یہ بھی اردو میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھے جاتے ہیں لیل و نہار. تو لیل کا مطلب رات، نہار کا مطلب دن. سکنن سکون کے لیے، آرام کے لیے. اور اس نے بنایا رات کو آرام کے لیے. تو اب رات اللہ پاک نے جو بنائی اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. لیکن دنیا کیا کرتی ہے؟ راتوں کو جاگتی ہے اور دن میں سوتی. اسی لیے اتنی بیماریاں ہیں. جو رات کو نہیں سوتے وہ مریض ہوتے ہیں. والشمس، اور اسی نے سورج کو بنایا، والقمر، اور چاند کو بنایا، حسبانا
حساب کے لیے، یہ پہلے بھی آپ لفظ پڑھ چکے ہیں، شمار کے لیے. شمس یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قمر یہ بھی اردو میں آتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. تقدیر کا مطلب اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ. العزیز بہت بڑے غالب، العلیم اور بہت بڑے ماہر کی طرف سے، علم والے، بہت بڑے غالب اور علم والے رب کی طرف سے مقررہ اندازہ ہے کہ وہی رات کا اندھیرا چاک کر کے صبح روشن کرنے والا ہے. وہی اسی نے رات کو سکون بنایا اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے بنایا، اور یہ بہت بڑے غالب اور بہت بڑے علم والے رب کی طرف سے مقرر کردہ اندازہ ہے. یہ سورۃ الانعام ہے. اچھا، یہ فالق جو پڑا اس میں فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، یعنی چیرنا. تو رات کے اندھیرے کو چیر کر پھر صبح نکالنے والا. سورہ انعام ہے، سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 96. اب دوسری آیت، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. اب یہ پہلی آیت جو پڑھی اس کے اندر بھی رات اور دن کی گردش سے دلیل ہے، اور اب جو آیت ہے ان بے شک فی اختلاف اللیل، وہی الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. فی میں اختلاف، گردش، بدلتے رہنے میں، بدل کر آنے میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، رات اور دن کی گردش میں یا رات اور دن کے بدل کر آنے میں. وما خلق اللہ، اور جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، خلق پیدا کیا. تخلیق یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فی السماواتی آسمانوں میں، السماوات یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، والارض اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتقون جو تقوی رکھنے والی ہے، تقوی رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی اس کے اندر بھی رات اور دن کے اختلاف یعنی گردش کو وجود باری تعالیٰ پر دلیل اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. یہ سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 6. اس میں نشانی، اب یہ ہم نے غور کرتے جانا ہے کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں نا کہ اس میں نشانی ہے فلاں لوگوں کے لیے، فلاں لوگ، وہ کس کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. اب یہاں کون سی کیٹیگری آئی ہے؟ متقین، یعنی نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ تقوی رکھنے والوں کے، متقین کے لیے. تو متقین جو ہیں وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور پھر رب کی پہچان کے راستے پر چلتے رہتے ہیں. تو یہ بھی تقوی کا ایک مقام ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا اور رب کو پہچاننا اور دوسروں تک بھی اس کا فیض پہنچانا، یہ تقوی کا ایک مقام ہے. تیسری آیت ہے هو الذی جعل لکم اللیل، هو الذی وہی اللہ ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو لتسکنوا فیہ، لام زیر لی اس کا مطلب تاکہ، لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کے لیے یا تاکہ تسکنو تم سکون پاؤ، تم اس میں آرام کرو، سکون پاؤ، فیہ اس میں، والنہارا اور دن کو بنایا اسی نے اللہ نے، مبصرن تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو، اس کو روشنی دکھانے والا بنایا۔ دن کو مبصر کا مطلب روشن۔ اب یہ مبصر جو ہے یہ بھی فاعل کا صیغہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع میں میم پیش اور درمیانی جو عین کلمہ ہے، اس میں عین کلمہ آ رہا ہے صاد، اس کے نیچے زیر، اگر زیر ہو تو فاعل ہے، زبر ہو تو مفعول ہے۔ تو مبصر یعنی روشن دکھانے والا، دوسری چیزوں کو روشن دکھانے والا، تو مبصر کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ روشن۔ اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اپنے کام کاج کر سکو۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یسمعون جو غور سے سنتے ہیں بات کو، جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اب یہ دوسری کیٹیگری آ گئی کہ جن کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اور اگر کوئی دلیل مانگے تو پھر وہ بلا جھجک وہ دلیل دے سکیں، پیش کر سکیں۔ تو غور سے سننا بھی، غور سے سننا اور اس کو سمجھنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا انعام ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہر طالب علم طالبہ یہ کوشش کریں کہ جو کچھ بھی قرآن پاک سے سنیں اس کو غور سے سنیں۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن تلاوت کیا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو غور سے سننا کس لیے؟ تاکہ سمجھ آئے، اللہ رب العزت کی معرفت ملے۔ یہ سورہ یونس ہے، سورت نمبر 10 آیت نمبر 67۔ اگلی آیت نمبر 4، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے جو یحیی زندگی بخشتا ہے، زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور وہی موت دیتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے اختیار میں ہے، اختلاف اللیل والنہاری، اختلاف گردش یا بدل کر آنا، اللیل والنہاری رات اور دن کا، رات اور دن کا بدلنا یا رات اور دن کی گردش جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہی اختیار میں ہے۔ تو رات اور دن کا بدل کر آنا ایک ہی پیٹرن سے، ایک ہی طریقے سے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر ایک وجود نہ ہوتا اس نظام کے پیچھے، نظام کبھی بھی نہیں ایسے چلتا۔ تو جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت وجود باری تعالی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے؟ تو عقل کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہی سمجھتا ہے، غور سے سنتا ہے، اور اللہ رب العزت کے وجود کی جو نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، ان کو اخذ کرتا ہے اور دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، اردو کے الفاظ تلاش کرنے کے حوالے سے
کہ جو سیغے ہمارے پاس آتے ہیں نا، یسمعون، تعقلون، یتقون، ان کے اندر سے بھی ہم اردو کا لفظ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گی، باقی سارے انشاءاللہ خود ہی سمجھ آ جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تعقلون، اس سے پہلے یسمعون پڑھا، یتقون پڑھا، تو تعقلون سے لے لیں کہ اس میں سب سے پہلا جو یا، یسمعون میں یا ہے اور تعقلون میں تا ہے، یہ دونوں علامات مضارع ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، علامات مضارع، مضارع کی علامات ہیں۔ ان کو آپ الگ کر دیں۔ یہ یا جہاں پہ ہوگا علامت مضارع، اس کا معنی ہوگا وہ۔ کیا ہوگا؟ وہ۔ اور اگر تا شروع میں ہوگا تو اس کا معنی ہوگا تم، یعنی یا غائب کے لیے اور تا جو ہے حاضر کے لیے۔ اب اس کو الگ کر دیں، اور آخر میں جو واو نون ہے، آخر میں واو نون ہے، یہ جمع ہے، یہ جمع کی ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ جمع کی ضمیر ہے۔ اب یسمعون ہے، اس میں سے آپ نے یا کا مطلب ہے وہ، واو نون کا مطلب سب، واو نون سب، وہ سب، درمیان میں کیا رہ گیا؟ سین میم عین، سمع، سمعون، سمعون کا مطلب کیا ہے؟ سننا۔ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے سماعت، کہتے ہیں نا سماعت، بصارت، سننا، دیکھنا۔ تو سمعون جو ہے یہ سماعت سے سننا۔ اب آپ نے جب ان کو الگ الگ کیا، یا کا مطلب وہ، واو نون سب، اور سمعون سننا، اندر سے درمیان سے جو لفظ نکلا وہ اردو کا نکل آیا، اور آپ کو اس کی میننگ پہلے ہی یاد ہے۔ اب یسمعون، آپ سے کوئی کہے یسمعون کا مطلب کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ سب سنتے ہیں اور سنیں گے۔ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل۔ اور اگر تسمعون ہو، ہاں، تا تم، واو نون سب، درمیان میں سمعون، سننا، تم سب سنتے ہو، وہ سب سنتے ہیں۔ تو ایسے یہ وزن جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا، آپ کے لیے اس کا ترجمہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ شروع کا علامت مضارع الگ کر لیں، آخر جمع کا ضمیر الگ کر لیں، جمع کی ضمیر، اور درمیان میں سے جو نکلے گا وہ اردو کا لفظ ہوگا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح تعقلون ہے، اس میں تا کیا ہے؟ تا کا مطلب تم، یہ علامت مضارع، اور واو نون سب، تم سب، درمیان سے نکالے کیا نکلا؟ عقل، عقل۔ یہ یاد رکھیں یہاں پر بات کہ جو تین حرفی لفظ ہوتا ہے نا، تین حرفی، اس کا درمیان ساکن ہوتا ہے بولنے میں، اس کا تلفظ جو ہے درمیان ساکن ہوتا ہے۔ تو تا تم، واو نون سب، اور عقل، اردو میں ہے یا نہیں؟ کیا معنی اس کے؟ عقل، اردو میں عقل کر دیں، عربی میں عقل ہے، اردو میں فکر عقل، یعنی تم سب عقل رکھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سب نہیں عقل رکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اردو کا لفظ نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی نا کہ ان آیات میں زیادہ الفاظ جو ہے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اردو سے آ رہے ہیں، عربی سے اردو میں جا رہے ہیں اور اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وَلَهُ، اور اسی کے اختیار میں ہے، اختلاف اللیل والنہاری، گردش کرنا رات اور دن کا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
سورۃ المومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 70. اس اگلی آیت 5. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقلب، اب یہ علامت مضارع پیچھے آپ نے پڑھی ہے جمع کے صیغے میں، یہ واحد کا صیغہ ہے. اس میں بھی یا کیا ہے؟ علامت مضارع ہے. اس کا مطلب کیا ہے یا کا؟ وہ. تا ہو تو تم، یا ہو تو وہ، مذکر میں. یقلب اس کا ماضی ہے قلبا. قلبا یقلب، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پھیرنا، پلٹنا. یقلب پلٹتا رہتا ہے اللہ تعالی اللیل والنہار، رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر. یعنی اللہ تعالی رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن ایک رہنمائی ہے. عبرت، عبرت بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. عبرت ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی تخلیق کو دیکھ کر، کسی واقعے کو دیکھ کر ایک راستے کا مل جانا اپنی اصلاح کے لیے. ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کسی راستے کا مل جانا، اس کو عبرت کہتے ہیں. تو عبرت ہے یعنی رہنمائی ہے، بڑی رہنمائی ہے لأولی الابصار، عقل اور بصیرت والوں کے لیے. اولی الابصار، عقل اور بصیرت والوں کے لیے. اچھا، دو الفاظ ہیں، ایک بصیرت ہے، ایک بصارت ہے. بصیرت اور بصارت، فرق پتہ ہے دونوں کا؟ ہاں، بصارت ہے ظاہری نظر سے دیکھنا، معنی دونوں کا دیکھنا ہے، غور کرنا، سمجھنا. بصارت ظاہری نظر سے دیکھنا اور بصیرت دل کی نظر سے دیکھنا، باطنی نظر سے دیکھنا، یعنی باطن سے سمجھنا بات کو، کہ بات کا باطن میں اتر جانا. اور بصارت ہوتا ہے ظاہری نظر سے دیکھنا. تو لأولی الابصار، بصیرت والے. اولی الابصار کہتے ہیں باطنی نظر رکھنے والے، یعنی غور کرنے والے، عقل سے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے بات کو سمجھنے والے. لأولی الابصار. تو رات اور دن کا گردش کرنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کے قدرت سے ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اللہ کے وجود کی نشانی ہے. تو سمجھتے کون ہیں؟ عقل اور بصیرت والے. ورنہ ہمارے جیسے جو اندھے گونگے بہرے، رات آئی سو گئے، دن ہوا دوڑ بھاگ کر لی، کبھی غور ہی نہیں کیا. ہر گھڑی کے وقت میں ہم غور کریں تو ہر گھڑی اللہ پاک کی کتنی بڑی بڑی قدرتیں نظر آتی ہیں، کتنی بڑی بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اولی الابصار ہیں جو میری ہر نشانی کو غور کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ کی معرفت ان کو اتنی زیادہ ملتی. یہ سورۃ النور ہے، سورت نمبر 24 آیت نمبر 44. اگلی آیت نمبر 6. الم تر الی ربک کیف مد الظل. الم تر، کیا آپ نے نگاہ نہیں ڈالی؟ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی ربک، اپنے رب کی قدرت کی طرف.
اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی قدرت کی طرف، یعنی اللہ کی قدرت کی طرف دیکھنا بھی اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نا الی ربک، الم تری الی ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف؟ معنی کیا ہوگا؟ رب کی قدرت کی طرف۔ کیفا کیسے، مد الظل کیسے وہ دراز کرتا ہے، مدہ کے معنی ہوتا ہے پھیلانا، پھیلاتا ہے، دراز کرتا ہے، الظل سائے کو، کیسے وہ پھیلاتا ہے سائے کو، دراز کرتا ہے، ولو شاء اور اگر وہ چاہے، لجعلہ تو بنا دے اس کو، ساکنن ٹھہرا ہوا، اگر وہ چاہے تو اس کو ٹھہرا ہوا بنا دے، ایک جگہ ٹھہرا دے۔ ثم پھر جعلنا الشمس ہم نے بنایا سورج کو، علیہ اس پر، دلیلاً دلیل، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، اس سائے پر، سورج کو اس سائے پر دلیل بنایا ہے۔ یعنی سورج کو دلیل کیسے بنایا کہ سورج طلوع ہوتا جاتا ہے اور سایہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر سورج غروب ہوتا جاتا ہے تو سایہ گھٹتا جاتا ہے، تو سورج کو بھی اس سائے پر دلیل بنایا۔ ثم پھر قبضناہ پھر ہم اس کو قبض کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اپنی طرف، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا آہستہ آہستہ کھینچنا، پھر ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں۔ کس کو کھینچتے ہیں؟ سائے کو، پھر سائے کو ہم اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لباساً لباس، پوشاک۔ لباس کس لیے ہوتا ہے؟ ڈھانکنے کے لیے، یعنی پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا لباس بنایا۔ والنوم سباتن اور نیند کو تمہارے لیے بنایا، سباتن آرام کا باعث، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا۔ وجعل النہار نشورا اور دن کو بنایا کام کاج کے لیے، اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ وجعل النہار اور بنایا دن کو، نشورا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ نشرہ ہوتا ہے نا اٹھنا، نیند سے بیدار ہونا، تو نیند سے بیدار ہونے اور اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا کس کو؟ دن کو۔ تو یہ ساری نشانیاں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کی قدرتوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرتوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 45 to 47۔ اگلی آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے جعل اللیل بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، خلفتاً ایک دوسرے کے آگے پیچھے، خلفتاً اسی سے خلیفہ لفظ بنے، خلیفہ۔ تو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بادشاہ کے بعد آنے والا، بادشاہ کے
یعنی ایک کے بعد دوسرا جو اس کو خلیفہ کہتے ہیں، تو خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے، جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا، لمن اس کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، او ارادہ شکورا یا پھر شکر گزاری کا ارادہ کرے، نصیحت حاصل کرے اور شکر گزاری کا ارادہ کرے، یعنی اگر دن آتا ہے تو رات آنی ہی آنی، اس پر وہ ایک نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ہر شخص اس پہ ایک نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی اور موت، دن سے مراد زندگی ہے اور رات سے مراد موت، کہ اگر دن چڑھتا ہے تو رات اس کے بعد لازمی آنی ہے، تو یہ دن کے ساتھ رات کا پیچھے پیچھے چلنا یہ ہمیں نشانی دیتا ہے کہ اگر ہم اس وقت زندہ ہیں تو پھر اس زندگی کی شام بھی ہونی ہے، ایک دن رات بھی ہونی ہے۔ اور شکر کس بات پر کرے کہ اللہ پاک نے اگر رات دی ہے تو ساتھ ہی دن بھی دیا ہے، یعنی دن کے ساتھ رات کو جوڑا، تو یہ ہمیں ایک نصیحت مل رہی ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ موت بھی جڑی ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے زندگی اور موت کو جوڑ کے بنایا ہے۔ اور جب ہم دیکھیں کہ رات گزر گئی ہے، دن آ گیا، اگر رات ہی رہتی ہماری زندگی میں تو پھر کیسے چلتا کاروبار زندگی؟ اور اگر صرف دن ہی رہتا، رات نہ ہوتی، تو پھر یہ جسم آرام کیسے کرتے؟ تو اللہ پاک نے دونوں کو جوڑا، کاروبار کے لیے دن بنایا اور آرام اور سکون کے لیے رات بنائی، تو اس پر ہم اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کرے کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک دونوں باتوں کا ذکر فرمایا رات اور دن کی پیدائش کے ساتھ، کہ ان لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ اللہ پاک فرماتے کہ رات کو دن کے پیچھے لگایا، دن کو رات کے پیچھے لگایا، جو شکر کا ارادہ رکھتے ہیں اور نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی نا، نصیحت بھی اور شکر بھی۔ یہ سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 62۔ اس کے بعد 8 نمبر آیت ہے، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ أَلَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کنہوں نے؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا کہ بے شک ہم نے جعلنا اللیل بنایا ہے رات کو، لیسکنوا تاکہ وہ آرام کریں، وہ سکون پائیں، فیہ اس میں، یعنی رات ان کو بھی فائدہ دے رہی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو وہ کیسے سکون پاتے؟ اور نیند آتی ہی صحیح معنوں میں رات کو ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب سونے کے لیے آپ لیٹیں نیند کے لیے تو ساری لائٹیں بند کر کے لیٹیں، اس لیے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو سونے والے خلیات ہوتے ہیں، لائٹ جلتی رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دن ہے، تو لائٹ بجھتی ہے تو پھر وہ یعنی وہ نیند کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ہماری نیند اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی نیند میں آرام اور سکون ہوتا ہے۔ یہ بھی سونے کا ٹائم بھی وہی جس میں یہ خلیات ہمیں سکون دیتے ہیں اور نیند آتی ہے ان کی وجہ سے، وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہے کہ عشاء کے فوراً بعد، نماز عشاء کے فوراً بعد کا ٹائم ہے۔ آج کے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم میں جو لوگ سو جاتے ہیں تو اس وقت وہ جو نیند کے خلیات ہوتے ہیں دماغ میں وہ کام کرتے ہیں، اور جب اس ٹائم سے لیٹ ہو جاتے ہیں، لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، آرام نہیں کرتے، تو پھر وہ ان میں خلل آ جاتا ہے۔ جب وہ نیند کا وہ وقت گزار دیں ہم تو پھر اس کے بعد نیند ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نا اب نیند اڑ گئی ہے،
پھر ان لوگوں کی نیند ہمیشہ کے لیے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہم سوتے نہیں ہیں، سنت کے مطابق ہم جاگتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری صحتیں خراب ہیں اور وہ سکون ہمیں میسر نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا نا کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ صحت کے لیے سب سے بہترین ٹونک ہے، سب سے بہترین ٹونک ہے. اور دوپہر کا قیلولہ جو ہے وہ بھی نماز ظہر کے بعد 1-2 گھنٹہ دوپہر کا قیلولہ یہ لازمی ہے اس جسم کے لیے، آرام کے ٹائم جو اللہ پاک نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ بار بار کیا فرما رہے کہ رات تمہیں دی ہے کس کے لیے؟ آرام کے لیے، سکون کے لیے. تو جب رات کو آرام نہیں کریں گے تو پھر ایک نظام ہے نا جسم کا، دماغ سے لے کے پورے جسم کا، وہ نظام سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جو چیزیں سونے کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہیں وہ جاگتی رہتی ہیں. تو اس لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جلدی سوئیں عشاء کے بعد سنت کے مطابق، اور لائٹیں ساری بند کریں. جب لائٹ جلتی رہتی ہے تو پھر بھی وہ سلانے والی جو طاقت ہے ہمارے دماغ میں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دن ہے، رات ہوگی تو سونا ہے. تو جب لائٹیں بند ہوتی ہیں پھر وہ بندے کو سلا دیتے ہیں آرام سکون سے. تو ایسے لوگ دیکھ لیں پھر تہجد میں آسانی سے اٹھتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، اور ان کی دماغ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، عقلیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، جسم بھی ٹھیک ہوتے ہیں. العقل السلیم فی الجسم السلیم، جسم تندرست ہے تو عقل بھی تندرست ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے نظام کو فالو کرنے والے پھر کبھی بیمار نہیں ہوتے. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ سکون کریں اس میں، والنہارا، اور دن کو بنایا مبصرا، روشن، امور حیات کی نگرانی کے لیے، زندگی کے امور کی نگرانی کے لیے. یعنی دن کو بنایا مبصر، میں نے کہا نا یہ فاعل ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دکھانے، اشیاء کو دکھانے اور سلجھانے والا بنایا، سجانے والا. یعنی دن ہمیں دکھاتا ہے، دن چڑھتا ہے تو دن ہمیں ہر چیز دکھا دیتا ہے، دکھانے والا، مبصر، دکھانے والا. بصر کے معنی دیکھنا ہے نا، بصارت دیکھنا، تو مبصر کون ہوا؟ دکھانے والا اور سجانے والا. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والے. اب یہ تیسری کیٹیگری آ گئی، بلکہ چوتھی، کہ اللہ پاک کی نشانی میں کون غور کرتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں. یہ سورۃ النمل، سورت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 86. سورت نمبر 27 آیت نمبر 86 نمل. اگلی آیت نمبر 9، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کے نشانیوں میں سے ہیں، منامکم، منام کے مطلب ہے سونا. نوم کے معنی کیا ہے؟ نیند. فجر کی اذان میں ایک جملہ زائد بولا جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہاں، الصلاۃ خیر من النوم. تو نوم کے معنی کیا ہوئے؟ سونا. تو نوم سے ہی بنا منام، سونا. منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن میں. رات اور دن میں تمہارا سونا جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کبھی غور کیا ہم نے جب ہم سوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا، اللہ پاک ہمارے اوپر طاری کرتے ہیں. اس جسم کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے. تو آرام کس طرح سے کرنا ہے؟ آنکھیں بند کرنی ہیں اور انسان بے ہوش، پھر اس کے ہوش و حواس اس وقت ختم ہو جاتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیند جو ہے آدھی موت ہوتی ہے، اس وقت انسان مرا ہوتا ہے. تو یہ نیند کی کیفیت یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے.
کہ نیند کیسے آتی ہے اور کیسے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور جسم بالکل ساکت ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی پہچان کی ایک نشانی ہے. اور رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن میں بھی ہم سوتے ہیں, دن میں بھی نیند آتی ہے. حالانکہ سونے کے لیے تو رات بنائی ہے, لیکن دن میں سونا یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ وہ دن میں بھی ہمیں سلاتا ہے, رات میں بھی سلاتا ہے. وابتغاؤکم, اور تمہارا تلاش کرنا, ابتغاء ہوتا ہے نا تلاش کرنا, کم تمہارا, من فضل ہی, اللہ کا فضل. اب فضل جو لفظ ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کے فضل کو تلاش کرنا, فضل سے مراد ہوگا یہاں رزق. رزق جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے اس کو تلاش کرنا, یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذالک, بے شک اس میں لآیات, نشانیاں ہیں, لقوم, اس قوم کے لیے, یسمعون, جو غور سے سنتے ہیں. تو غور سے سننا اور سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس لیے کہ غور سے سننے والے ہی اللہ رب العزت کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں, اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے ہر طالب علم کو توجہ سے سبق پڑھنا چاہیے, اور جو توجہ سے پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں. یہاں تو پوزیشن لینی ہے, آگے جا کے بھی انشاءاللہ لیں گے جو توجہ سے پڑھیں گے. یہ سورۃ الروم ہے, سورۃ الروم 30 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 23, آیت نمبر 23. اگلی آیت نمبر 10 اسی ٹاپک کے تحت, وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَآیَةٌ لَهُمْ, اور ایک نشانی ان کے لیے, آیتن ایک نشانی, لہم ان کے لیے, اللیل رات بھی ہے, نسلہ ہم کھینچ لیتے ہیں, منہ اس میں سے, النہار دن کو, یعنی رات میں سے دن کو کھینچ لینا یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, فَإِذَا پھر, ہم وہ, اس وقت, مظلمون اندھیرے میں چلے جاتے ہیں, یعنی رات میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, پھر لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دن کا ختم ہونا اور رات کا چھا جانا, اندھیرا چھا جانا, یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی, اللہ کے وجود کی نشانی ہے. تو اس میں یہ سورہ یاسین, سورت نمبر 36, آیت نمبر 37. اگلی آیت نمبر 11, اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اب دیکھیں ایک جیسی آیات بار بار آ رہی ہیں, تو یہیں بیٹھے ہی آپ کو سبق یاد ہو جانا چاہیے ہم سب کو. اللہ الذی, اللہ وہی ہے جس نے, جعل بنایا, لکم تمہارے لیے, اللیل رات کو, لتسکنوا فیہ, لی تاکہ, تسکنو, اس میں تا کا مطلب کیا ہوگا, تم, تسکنو تم آرام پاؤ, فیہ اس میں. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو, والنہار, اور دن کو بنایا, مبصراً, روشن, ہر چیز دکھانے والا اور سجانے والا, مبصر. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لذو فضل, بہت فضل فرمانے والا ہے, علی الناس, لوگوں پر,
वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग ला यशकुरूना शुक्र अदा नहीं करते। अब इससे हमें क्या पैगाम मिला कि अल्लाह पाक ने जो दिन रोशन बनाया, रात आराम के लिए बनाई, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अल्लाह को मानने वाले, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा करने वाले, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अल्लाह पाक ने वही फ़ायदे अता फरमाए हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, शुक्रिया अदा नहीं करते। और अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं अक्सर उन्नास, अक्सर लोग, ज़्यादा लोग जो हैं ला यशकुरून, वो शुक्र अदा नहीं करते इन नेमतों पर अल्लाह पाक ने जो अता फरमाई। अगर दिन ना होता तो हमारा क्या होता, अगर रात ना होती तो क्या होता। अल्लाह पाक ने कितने तनासुब के साथ हर चीज़ हमें दिन दिखाने वाला दिया, रोज़ी कमाने वाला दिया, और रात जो है आराम करने के लिए दी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी हम शुक्र अदा करें काम है, लेकिन अल्लाह पाक खुद ही फरमा रहे कि अक्सर लोग जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। शिकवे, अब इंसान है ना जिसको अल्लाह पाक ने क्या क्या नाम दिए हैं, कहीं फरमाया कि इंसान जहूल है, इंतहाई जाहिल है, कहीं कान अल इंसानु कतूरा, इंसान को कतूरा भी कहा, क़ाफ नुक्ते वाली कतूरा, इसका मतलब है बखील, इंतहाई कंजूस, ज़लूमन जहूला फरमाया। अक्सर उन्नास ला यशकुरून, अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। तो फिर बहुत थोड़े हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों पर गौर व फिक्र भी करते हैं, समझते भी हैं और फिर आगे समझाते भी हैं, और अल्लाह ताला की मार्फत खुद भी हासिल करते हैं, दूसरों तक भी पहुंचाते हैं तमाम उलूम के ज़रिए। तो वही खुश नसीब हैं, उन्हीं को अल्लाह पाक ने मुत्तकीन फरमाया, उन्हीं को अक्ल वाले कहा, उन्हीं को बसीरत वाले कहा, उन्हीं को गौर से सुनने वाले कहा, समझने वाले कहा। अल्लाह पाक हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाएं। अब इसमें भी देखें एक सिगा आया यशकुरूना, इसमें लाकिन्ना ये भी उर्दू में आता है, लेकिन अक्सर ये भी उर्दू में आता है, और अन्नास ये भी इंसान, यशकुरूना इसमें या के मानी क्या होगा, बोले वो, और वाव नून सब, दरमियान में क्या बचा, शुक्र, दरमियान में शुक्र, वो शुक्र अदा करते हैं। ला यशकुरूना, वो शुक्र अदा नहीं करते। अब इसके अंदर से भी हमने उर्दू का लफ्ज़ निकाल लिया। ये सूरत मोमिन है, सूरत मोमिन सूरत नंबर 40 है और आयत नंबर 61। इस मौजू में 2 आयत और हैं छोटी छोटी, वो भी पढ़ लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा। 12 नंबर आयत, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। यूलिजु वही दाखिल करता है, लैला रात को, फिन नहारी दिन में, व यूलिजुन नहारा और दाखिल करता है दिन को, फिल लैली रात में, वह हुआ और वो अलीम खूब जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर सीनों में पोशीदा बातों को भी, वो सीनों में पोशीदा बातों से भी खूब बाखबर है। कोई ये ना सोचे कि मैंने रात में ये गुनाह किया है तो शायद अल्लाह ताला को पता नहीं चला, अंधेरे में ये बात की है शायद अल्लाह ताला को पता नहीं चला। अल्लाह पाक तो सीने में बात अभी छुपी हुई है, अभी ज़ुबान पे भी नहीं लाई गई और किसी के सामने बयान भी नहीं की गई, तो अल्लाह पाक तो उसको भी जानता है। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। तो ये सूरतुल हदीद है, 57 नंबर सूरत और आयत नंबर 6। सूरतुल हदीद 57 सूरत और 6 नंबर आयत। अगली आयत नंबर 13, वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। वजअलना और हमने बनाया, नौमकुम तुम्हारी नींद को,
सुबातन जिस्मानी राहत का सबब। सुबात की मानी जिस्मानी राहत का सबब बनाया। अब सुबात जो है ये भी अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता, प्योर अरबी का है। वजअलना लैला लिबासा, वजअलना और हमने बनाया अल-लैला रात को, लिबासन पर्दापोश। लिबास उस चीज़ को कहते हैं जो ढांक ले पर्दे वाला। तो रात को हमने पर्दापोश बनाया। रात जो है ये ढांक लेती है ना हर चीज़ को, दिन जो है वो रोशन कर देता है, रात ढांक लेती है। तो इसमें भी अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियाँ हैं। वजअलना नहारा माशा, और हमने बनाया दिन को कसबे माश का वक्त। माश ये उर्दू में लफ्ज़ आता है, ज़रिए माश बोलते हैं ना, माश है ना रोज़ी, यानी जिससे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। माश भी आयश से निकला है, आयश आयन या शीन। आयश, आयश किसको कहते हैं? जिंदगी। व अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादियह, इसमें बारे में है ना। व अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, और जिस शख्स के नेक आमाल का वज़न भारी हुआ, फहुआ तो वो फी ईशतिन, आइन याशीन, ईश इसका मतलब है ज़िंदगी, जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं। ईशतिन रादिया, वो बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजारेगा आखिरत में। रादिया ऐसी ज़िंदगी उसको मिलेगी जिससे वो राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्ला, और जिसके नेक अमाल का वज़न हल्का होगा या हो गई नहीं, जिसका वज़न अमाल का वज़न हल्का होगा यानी गुनाह ही होंगे, नेकियां होंगी नहीं नऊज़ुबिल्लाह। फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना क्या होगा? हाविया। वमा अदराका मा हिया, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। नारुन हामिया, भड़कती हुई आग, वो भड़कती हुई आग होगी। तो ईशतुन के मानी है ज़िंदगी, माश इसी से निकला है, यानी ज़िंदगी गुजारने का वसीला, ज़रिया माश। ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसको माश कहते हैं। आइश से निकला, आइश का मतलब ज़िंदगी। ये सूरह नबा है, सूरत नंबर 78, आयत नंबर 9 ता 11, आयत नंबर 9 ता 11। तो इन सारी आयात मुबारका में हमें जो वजूद बारी ताला पर दलाइल मिले हैं वो रात और दिन की गर्दिश है। और रात अल्लाह पाक ने किस लिए बनाई, दिन किस लिए बनाए, तो इसकी वजाहत है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की और हमेशा कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व इलल लिक़ाइ इंशाअल्लाहु ताला। अब आइंदा हमारी क्लास इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हस्बे मामूल पीर, मंगल और बुध इंशाअल्लाहुल करीम। वक्त की जो चेंज आ जाती थोड़ी सी, ये कुछ मसरूफियात की वजह से, सबको पता है कि माह रबीउन नूर शरीफ गुज़र रहा है और इसमें हम जैसे भी हैं, निकम्मे, छोटे मोटे, कमज़ोर, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मना रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक को जहाँ जहाँ अल्लाह पाक
چاہتے ہیں وہاں ہم کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا، پھیلانا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اور یہ بات میں عرض کرتی ہوں اپنی تمام دوستوں سے، بہنوں سے، جہاں بھی حاضری ہوتی ہے، کہ جو سنت بندے کی ہوتی ہے، بندے کی جو سنت ہوتی ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جو کام حضور نے کیے اور ہم پہ فرض ہوئے، وہ حضور کی سنتیں ہیں اور وہ عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو جو اعمال حضور نے کیے وہ سارے چونکہ بندے کی سنت ہے، حضور اللہ کا بندہ ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تو وہ عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور جو کام مصطفیٰ کی رب نے کیا، اللہ رب العزت نے کیا، جو ذکر اللہ نے کیا، جو کام اللہ نے کیا، وہ عبادت کا درجہ کبھی نہیں رکھ سکتا، وہ عبادت کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک تو عبادت کرنے سے پاک ہے نا، اللہ کی تو عبادت ہوتی ہے۔ جو کام اللہ نے کیا وہ خدا کی قسم ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا؟ وہ ایمان کا درجہ رکھتا ہے ہمارے لیے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے کیا نبی کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، وہ عبادت نہیں، وہ ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ تو نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، جہاد کرنا عبادت ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت نہیں، ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو بھی قیامت تک حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کی بات کرے گا، بلند تو اللہ کرتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہم جیسوں کو ساتھ شامل فرما رہا ہے۔ اور سیغہ اس نے جمع کا استعمال کیا، وَرَفَعْنَا، سیغہ جمع کا استعمال فرمایا، تو پھر سوال جب کریں اللہ پاک سے تو جواب مل جاتا ہے نا کہ وہ تو واحد ہے، لا شریک ہے، تو جمع کا صیغہ کس لیے؟ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کی بات ہوتی، تو جو اس ذکر کو بلند کرنے میں، اس ذکر کو پھیلانے میں، اور جگہ جگہ حضور علیہ السلام کے ذکر کے ڈنکے بجانے میں شامل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے ساتھ شامل فرما لیتا ہے، اللہ کے ساتھ نام میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے نام میں شامل ہو جاتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو یہ کام اللہ نے کیا ہے، جب اللہ رب العزت نے یہ کام کیا تو پھر یہ عبادت تو نہ ہوا، یہ ایمان ہو گیا۔ حضور پر درود پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرض کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے تمام اہل ایمان، ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے ایمان والو آؤ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھو اور کثرت سے سلام بھی پیش کرو۔ کون سا عمل کرو؟ ایمان والا عمل کرو۔ تو حضور کا پر درود و سلام پڑھنا بھی ایمان ہے، حضور کے ذکر کو بلند کرنا بھی ایمان ہے، اور حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا بھی ایمان ہے، کیونکہ نعت بھی حضور نے خود اپنی نعت نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت پڑھی۔ حضور نے اللہ کی حمد کی تو وہ حمد بن گئی، عبادت بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت پڑھی تو نعت پڑھنا ایمان بن گیا۔
قرآن پورا دیکھ لیں، جب یہ چیپٹر آئے گا تو ہر چیز سامنے کھل کے آ جائے گی کہ اللہ پاک نے کس کس طرح سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی ہے۔ تو یہ بات 2 جملے یاد رکھنے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور ہمارے اوپر فرض ہو جائے وہ عبادت ہے، اور جو اللہ رب العزت کی سنت ہو اور ہمارے اوپر فرض ہو جائے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان ہے تو عبادت ہے، ایمان نہیں تو عبادت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی لیے وہ آگے پیچھے ٹائم ہو جاتا ہے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہو رہا ہے وہاں ہم حاضر ہوں، تو اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کلاس ہماری جاری رہے گی، وَإِلَى اللِّقَاءِ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔